فیصلہ کر لیں کہ جتنی آپ کی غلطیاں آپ ڈال دیتے ہیں فوج میں، فوج میرے ساتھ ہے، جو میرا کرنا ہے کر لیں، میں نے تباہی پھیر دوں اس ملک کی تو فوج میرے ساتھ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں میرا. اور یہ بات صحیح ہے کہ فوج کے خلاف تو کوئی موومنٹ آج تک کامیاب نہیں ہوئی سوائے ایک دو کو نکال کے. اور یہ تو فیکٹ تو آپ یہ کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں آپ، فوج کا ڈرامہ تو آپ نے دیا ہے سب کو. دیکھو مجھے ایک بات سنیں، دیکھیں سب سے پہلے تو جو پاکستانی فوج ہے نا وہ پاکستان کی فوج ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی فوج کے اور ایک حکومت ایسی آئی ہے جس سے ایک کبھی بھی ایسی سول ملٹری ریلیشن شپ آئی نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فوج کو پتہ ہے کہ عمران خان نہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر پراپرٹیز بنا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک ایک چھٹی نہیں اس نے لی، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ساری جگہ پہ پلیس کر رہا ہے، نہ اس نے ابھی اپنی فیکٹریاں بنانی شروع کیا، نہ کوئی وہ بزنس کر رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی فوج ہر اس پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ فوج یہ چاہتی ہے، سب سے زیادہ فوج کیا چاہے گی کہ پاکستان تکڑا ہو، مضبوط ہو. ایک مقروض ملک جو جا کے بھیک مانگے ہم قرضے لیں، اس کی تو فورن پالیسی آزاد نہیں ہوتی، وہ ملک ہی آزاد نہیں رہ جاتا. ہم بھی تو قرضوں میں ہیں سر. تو کس نے قرضے میں ڈلوایا ہے؟ یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھائے ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، کوئی عقل کرے نا کہ 60 سالوں کی تاریخ میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا. کون سی انہوں نے ڈیمز بنائی، کیا کیا کہ جو 30,000 پہ پہنچ گیا. سو فوج کو نہیں پتا کہ جب ایک ملک پہ 30,000 ارب کا قرضہ چڑھ جائے اور آپ کی آدھی جو آمدنی ٹیکس کی ہے وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلی جائے تو وہ ملک کیسے کھڑا ہو سکتا ہے پیر پہ؟ وہ تو پریشر نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایک حکومت آئے جو پیٹریوٹک ہو، جو ملک میں ہو، جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. جو بھی حکومت جس کا میرا اگر جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں بالکل مختلف فیصلے کروں گا بنسبت جو اتنا سا پریشر پڑتا ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جا کے پہلے وہ مشرف سے 10 سال کی اگریمنٹ کر کے باہر بھاگ گیا، اب پھر آ کے پھر باہر بھاگا، وہ میں جی مرنے والا ہوں، میں یہ ہوں، پھر باہر بھاگ گیا. اچھا، اور ساری فیملی بھی باہر، ڈار بھی باہر، بچے بھی باہر. ان کی گاڑیاں دیکھیں، کوئی بینٹلی ہے تو کوئی کیا ہے، کدھر سے پیسہ ہے؟ ایک پہلے ٹھہر جائیں. جی جی. سو سمجھ جائیں کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا کیسے انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں. آج جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب، جو یورپ کی ایک ڈس انفارمیشن یورپین یونین کی لیب نے جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہیں کہ ہندوستان کی کوئی 350 سائٹس ہیں، فیک سائٹس میڈیا کی، جدھر وہ پاکستان کے خلاف پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہی سائٹس یہ پی ڈی ایم ان کو بھی بیک کر رہی ہیں. وہی لوگ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، اور ان سائٹ سے وہ کس کو اٹیک کر رہے ہیں؟ پاکستانی فوج اور عمران خان، دو کو. ایک مجھے اٹیک کیا جا رہا ہے، ایک پاکستانی فوج کو، اور یہ سارے لگے ہوئے کرنے، یہ بھی پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں، فوج کی عزت اس لیے کرتے ہیں ہم کہ فوج نان کنٹروورشل ہے، فوجی اپنی جان دیتے ہیں بارڈر پہ، فوجی اپنی قوم کو کوئرس نہیں کرتے. لیکن آپ پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے فوج کو اپنے مینیفیسٹو اپنی پارٹی کے ساتھ لا کے اس کو فوج چاہے نہ چاہے آپ نے بنا دیا کہ یار یہ پی ٹی آئی کی فوج ہے، یہ میری گورنمنٹ کی فوج ہے. فوج پوری ملک کی فوج ہے. اگر فوج پالیٹکس کے اندر ذرا سی بھی آئے گی تو جتنا کرٹیسزم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، جو فوج کو پہ نہیں ہونا چاہیے. فوج کی رسپیکٹ ہم اس کی امپارشیلٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ آپ نے کیا سر، آپ کی ہر غلطی آپ نے کہا جی فوج میرے ساتھ. میں دنگ ہو گیا ہوں اس بات کے اوپر کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی. یہ آپ نے بات کیا کی؟ دیکھیں، پرسیپشن جاتی ہے نا. فوج جو ہے وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے، اسٹیٹ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. میں اس اسٹیٹ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. صحیح ہے. اوکے. فوج وہ کرے گی جو کہ ایک گورنمنٹ کا جس کا وہ ادارہ ہے، جس طرح بیوروکریسی کو کرنا چاہیے، جس طرح باقی اداروں کو کرنا چاہیے. یہ تو اگر ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق فوج اس کا ادارہ ہے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جی فوج میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا. میں نے کیا فوج کو جوڑنا ہے؟ فوج تو ہے ہی ہمارا ادارہ. پہلے دن ہمیں جب انٹرویو دیا سارے میڈیا کو، آپ نے کہا جی میرے مینیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. میں نے جب انہوں نے میرے سے سوال یہ پوچھا کہ جناب انہوں نے اور اپوزیشن نے کہ جناب آپ وہ کہہ رہے ہیں فوج کا پتلا ہیں، میں ان کو سمپل بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں پتلا ہوں تو مجھے بتائیں میں کون سے اپنے مینیفیسٹو کی چیز مختلف کر رہا ہوں. جو میں نے لوگوں سے پاور میں آنے سے
میں نے ان کو وعدے کیے تھے کہ یہ میں کروں گا اور اصل میں فورن پالیسی میری یہ ہے، تو ساری فورن پالیسی کو مجھے تو کہیں فوج نہیں کہہ رہی کہ یہ نہ کرو، وہ تو ہر میری جو مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے، میں یہ کہہ رہا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن، یہ ان کا پہلے دن سے ان کا پرابلم کیا، یہ پھنسیے گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا جو کہ ان کو این آر او نہیں دینے لگا، جو جنرل مشرف نے دیا، دونوں پارٹیز کو، دونوں کو اس نے بھیجا باہر. اب ان کو دینے والا وہ ہے نہیں پرائم منسٹر، لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن دھاندلی ہوئی کہ سلیکٹڈ ہے. اگر سلیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس سپریم کورٹ تھا، آپ کے پاس الیکشن کمیشن تھی، الیکشن کمیشن تھی، آپ کے پاس پارلیمنٹ. سن تو لیں، پارلیمنٹ میں ہم نے ایک پوری کمیٹی بنا دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ الیکشن میں ہم نے کہا ٹھیک ہے، کمیٹی بنا دی. انہوں نے پہلی میٹنگ کے بعد کمیٹی میں کوئی نہیں آیا، ایویڈنس آپ پریزنٹ نہیں کر رہے. فیفن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ 80% پاکستانیوں کا 2018 کا الیکشن بہت بہتر تھا 2013 سے. ایویڈنس یہ شو کرتی ہے کہ 2013 کے اندر 133 پٹیشنز آئی تھی چیلنج کریں، اس میں 102 آئی ہیں، اور 102 میں سے پنجاب کے اندر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے ٹھہر جائیں 24 ہیں اور ہماری 23 ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایویڈنس اس کی کوئی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایویڈنس کوئی نہیں. سو نمبر 1 یہ غلط، یہ پریزنٹ یہ ان کا غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے دھاندلی کا. وہ دھاندلی کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں دی، اور کہا یہ کہ فوج نے کروائی ہے، تو یہ بھی غلط ہو گیا. اچھا وہ غلط ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پورا پروپیگنڈا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی پروپیگنڈا جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ثابت کیا ہے. اس میں ایسی کوئی ایک 7 فاؤنڈیشن ہے جس کے اندر پاکستانی جرنلسٹ ہیں، وہ بالکل وہی زبان استعمال کریں جو ہندوستان کر رہا ہے. ہندوستان نے اٹھا دیا نواز شریف کو کہ کوئی بہت بڑا سپر ڈیموکریٹ آ گیا، انہوں نے اس کو اٹھا دیا. ایگزیکٹلی وہی پروپیگنڈا پاکستانی فوج اور میرے خلاف جو کہ 7 فاؤنڈیشن کر رہی ہے، جو ہندوستان کر رہا ہے وہ یہ اپوزیشن کر رہی ہے. یہ کتنی ایک سمجھداری کی اپروچ تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان جیسے اہم ایشو کشمیر پہ آرمی چیف کو آگے کر دیا اپوزیشن کے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے اس کو کلیریفائی کریں کیا کیا آپ نے کہا جی وہ میٹنگ ہیڈ کریں گے، جبکہ آپ یہ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، آپ آئے نہیں اس میٹنگ کے اندر. دیکھیں پلیز ایک چیز بات سمجھیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ہٹ کیا آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو. نواز شریف نے باہر بیٹھ کے، اتنا بڑا وہ ڈرپوک آدمی ہے، یہاں تو چپ کر کے بیٹھا رہا، وہاں باہر جا کے اس نے ان کو اٹیک کیا. میرا پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ کون سی دنیا کی جمہوریت کے اندر ایک سٹنگ آرمی چیف، اور اس کو پہلے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ گورنمنٹ کو ریموو کریں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کریں، اور پھر کہتے ہیں آرمی کو کہ اگر یہ آرمی چیف نہیں ریموو کرتا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو اس آرمی چیف کو خلاف کو کر دو. یہ نواز شریف نے اور پھر اپوزیشن نے اور ان کے کئی لوگوں نے یہ لائن لی. اس کے لیے میں نے پھر ان کو ڈیفینڈ کیا. ہماری فوج ہے، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. جس دن انہوں نے جا کے فوج کو برا بھلا کہا، آپ کو پتا ہے ہمارے یہ ایک ان کا جے یو آئی کے آدمی نے جس طرح کی اس نے زبان اور اس سے پہلے کوئی کفایت اللہ ہے، اس نے جو کہا کہ پاکستانی فوجی جنرل کی گردنیں اتار دینی چاہیے، اسی دن 6-7 ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی یہ دہشت گردی کے خلاف، جو کہ انڈیا سے دہشت گردی پاکستان میں آ رہی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جو کہ ہندوستان واضح ہو گیا. یورپین یونین کی لیب نے ایکسپوز کیا، یورپ نے، ہم نے نہیں کیا. جس طرح پیناما کا انکشاف ہوا، یہ بھی باہر انکشاف ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کیمپین چلی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف. اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے یہ اے پی ڈی ایم والے. اچھا، اب جب یہ بنے ہوئے ہیں تو میرا کام ہے اپنی فوج کو اور اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور یہ یاد رکھیں، جیلس فیل کرتی ہے پی ڈی ایم کی آرمی آپ کے ساتھ اتنی زیادہ آؤٹ آف دا وے چلی گئی ہے کہ وہ جیلس فیل کرتی ہے. کیسے گئی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کیسے گئی ہے، کیا کیا آرمی نے؟ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ آرمی کے ذریعے جو کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے کون سا فیٹ اف کے بل بھی پاس کرا لیتے ہیں، سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہ ہو، اپنا چیئرمین سینٹ بھی آپ یہ نہ کریں، ریٹین کروا لیتے ہیں، آپ یوز کرتے ہیں انفلوئنس کو. میری پھر سے یہ بات سمجھیں، وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل کی گورنمنٹ آپ کی اس کی وجہ سے بنی. میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا، پوچھ رہا ہوں کس طرح کی ہے.
ایم کیو ایم ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھی بنا آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ نو اپوزیشن کہتی ہے. تو پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ باقی ان سے کہ واقعی ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو کوئی ایویڈنس دیں کہ کس طرح فوج ہماری بیک کر رہی ہے. فوج کدھر بیک کر رہی ہے؟ کووڈ کے اندر انہوں نے بہترین کام کیا. کراچی میں سیلاب آیا وہ انہوں نے بہترین کام کیا. یعنی جو ٹڈی کا جب شروع ہوا مسئلہ یہ جو لوکسٹ آئے فوج نے کام کیا. تو فوج پاکستان کی فوج ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک منٹ یہ مجھے فیور نہیں کر رہی. دنیا میں جب پرابلمز آتے ہیں ملک اکٹھا ہوتا ہے فوج کام کرتی. ہمارے ملک کی فوج ہے. مجھے صرف حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا فوج کیا کرے. ایک منٹ یہ گورنمنٹ سے علیحدہ فوج نہیں علیحدہ نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ صلح حدیبیہ کر لی کفار کے ساتھ کر لی. آپ ان کو جتنا برا سمجھتے ہیں اپوزیشن کو آپ کم از کم ان کے ساتھ ڈائلاگ کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں بیچ میں لایا جائے. آپ ان کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ ان سے آپ تو ان سے بات کرنے کی روادار نہیں ہیں. اس لیے گلگت بلتستان کے مسئلے پہ آپ نے بات نہیں کی. حالانکہ یو آر دا لیڈر آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا پارٹی کانفرنس آپ کو لیڈ کرنی چاہیے. دیکھیں ایک منٹ کامران پہلے واضح ہو جائے. پہلے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی سوائے یہ کہ جی وہ گلگت بلتستان کے مسئلے میں انہوں نے فوج نے. اور بھی آپ کو بتائیں جو کہتے ہیں پی ایل کیو وغیرہ آپ کے ساتھ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے اس کی؟ ایویڈنس کیا ہے؟ صرف آپ ایک ہی ایویڈنس دیکھیں. میں نہیں کہہ رہا سر وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو آج کچھ کہیں گے یہ کہتے ہی رہیں گے. انہوں نے کہنا جب تک ان کی چوری کو میں معاف نہیں کروں گا یہ کچھ نہ کچھ کہتے جائیں گے. ہارڈ فیکٹس پہ آ جائیں. جی فیکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جب وہ بات ہو رہی تھی تو آرمی چیف نے بات کی. مجھے پتا تھا کہ اور میں نے آرمی چیف کو کہا کہ وہ بات کریں. اور وہ کیوں کی؟ کیونکہ گلگت بلتستان ایک سیکیورٹی ایشو ہے. جی اس کے اندر ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک نیشنلسٹ اٹھائیں جو کہ پاکستان سے علیحدگی کی طرف جائیں. آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جو وہاں کے لوگوں کے اندر احساس محرومی آ چکی تھی کہ جناب ہم لمبو میں ہیں, ہم پروونس پر نہ وہ پروونشل سٹیٹس چاہتے تھے. ان کا کوئی ایک سٹیٹس تھا کہ وہ نہ تیتر نہ بٹیر تھے. تو آرمی چیف نے ان کو سمجھانا تھا کہ یہ بڑا ایک سیکیورٹی ایشو ہے. سیکیورٹی ایشو کے اندر فوج کو انوالو ہر جگہ فوج انوالو ہوتی ہے, ساری دنیا میں انوالو ہوتی ہے. جب افغانستان کے ایشو کے اوپر اوباما کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو پینٹاگن نے اسے کنونس کیا کہ سرچ کی جائے. تو اس لیے یہ مطلب کچھ نہیں ہوتا اس کا. یہ سیکیورٹی ایشوز کے اندر فوج آتی ہے. لیکن مجھے اور بتائیں کہ کدھر فوج نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری مدد کی ہے؟ میں مزید اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا. مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ آپ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تو ہے نہیں, تو ابھی اس طرح ہی وہ پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پہ رہیں گے. آپ چلے استعفے تو وہ نہیں دے رہے, پیپلز پارٹی کا ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, لیکن یہ اس طرح ڈیفنکٹ پارلیمنٹ رہے گی, لیجسلیشن نہیں ہوگی, وہ سڑکوں پہ رہیں گے, گالیاں دیتے رہیں گے, سیاسی نعرہ بازی کرتے رہیں گے. آپ کچھ تو اس کا حل نکالیں نا. ایک ہجانی کیفیت ہے اس میں. کامران میری بات سن رہے ہیں. میں جس آدمی نے 24 سال پالیٹکس شروع کر کے یہاں پہنچا ہے ان کی سب کو جانتا ہوں, رگ رگ ان کی جانتا ہوں. اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے ان کی ساری کرپشن کا پتہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ مجھے تب تک بلیک میل کرتے رہیں گے جب تک میں ان کو این آر او نہ دوں. میں نے ان کو این آر او کسی صورت نہیں دینا. میں اگر این آر او دوں گا میں اس ملک اپنے ملک سے غداری کروں گا. اس کا مطلب میں بھی ایک اپرچونسٹ ہوں, میں بھی اپنی کرسی کے لیے آیا ہوں. تو جو بھی یہ کر لیں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا. اب اس کے علاوہ میں نے کب کہا کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار. ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات کچھ کرتے ہیں, شروع کہیں کرتے ہیں, رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں, آ جاتے ہیں این آر او کے اوپر. ان کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. ان کی سمپل صرف یہ چیز ہے کہ کسی طرح بس یہ کیسز ختم ہو جائیں. اور وہ انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے جو ہمیں فیٹف کے دوران وہ جو نیب کے اندر 34 امینڈمنٹس دی تھیں, یعنی ان کے 10 سال میں تو نیب کے کوئی قانون کی ان کو پرواہ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے نیب کا آدمی بٹھایا ہوا تھا.